بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جے کے پی سی سی چیف طارق حمید کراکر صاحب. خیر مقدم ہے آپ کا. سر جاننا چاہیں گے جس طرح سے مڈل ایسٹ میں ٹینشن ہے تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا امپیکٹ گلوبلی پڑ سکتا ہے, یا خاص طور پر جو انڈیا اوریجن کے وہاں پہ طالب علم ہے وہ اس میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے کشمیر کی ہے, کشمیری طالب علموں کی. تو آپ نے ایکس پہ ایک بیان بھی دیا ہے, تو اس حوالے سے جاننا چاہیں گے. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو اس وقت کشیدگی ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے, اور اس سے پہلے اسرائیل اور غزہ پہ فلسطین کے درمیان جو تھی, تو ہم اسرائیل کے ہر ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی بھی رہی ہے کہ فلسطین کے کاز کو کانگریس نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہوا ہے. اور اگر کہیں تو مسز اندرا گاندھی کے دور میں انہوں نے ہی چیمپئن کیا تھا اس کاز کو, پورے دنیا کو اس کے واسطے انہوں نے آمادہ کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایگریسر ہے اور فلسطین جو ہے وہ ان کے ساتھ میں یہ ناجائز ہو رہا ہے, جو بھی ایگریشن ان کے اوپر ہو رہا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی کا جو یہ چل رہا ہے اس میں بہت ہی آگے جا کے مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ پالیٹکس کے اوپر بہت اس کا اثر پڑنے والا ہے. اینڈ یوکرین کے جنگ کے وقت بھی ہم نے دیکھا, ہم نے فلسطین کے غزہ کے اوپر بھی جب یہ حملے ہو رہے تھے اس وقت بھی دیکھا, اور اب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا چل رہی ہے آگے, دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہونے والی ہے. اور وہ بلاکس بننا جو ہے وہ پوری دنیا کے صحت کے واسطے ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ہندوستان ایک بلاک میں چلا جائے, پاکستان دوسرے بلاک میں چلا جائے, تو یہ پھر بجائے ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی کے یہ دو بلاکس میں کشیدگی ہو جاتی ہے. تو یعنی کسی بھی دو چھوٹے ملکوں میں اگر کشیدگی ہوتی ہے کسی بھی معاملے پہ, تو یہ محدود ادھر تک ہی نہیں رہتی ہے, یہ بلاکس میں بن جاتی ہے وداؤٹ نیمنگ دا بلاکس. کل کو یہ ایک ورلڈ وار کی طرف بات جا سکتی ہے, جو کہ پوری دنیا کے واسطے اس وقت صحت مند نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ملک اس میں جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور رکھتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر کبھی اس طرف ان لوگوں کی سوچ چلے گی تو پوری دنیا اس وقت خطرے میں ہے, اور وہ خطرہ اس وقت تباہی مچا سکتا ہے. تو ہماری تو یہی امید ہے کہ یہ بلاک سسٹم نہ بنے, اور اسی لیے ہندوستان نے جو نان الائن موومنٹ چلائی تھی وہ بھی مسز گاندھی کے ٹائم پہ, جب نہرو جی کے ٹائم پہ وہ شروع ہوئی تھی نان الائن موومنٹ, تو ابھی تک ہندوستان کا ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی. لیکن کچھ سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسٹرنل افیئرس کے جو ہینڈلنگ ہے وہ کیا کہیں, وہ جنگوئزم, پولیٹیکل جنگوئزم ہو رہا ہے, پولیٹیکل ٹورزم ہو رہا ہے. اور جس کا ثبوت ہمیں ابھی ہندوستان پاکستان کے درمیان جس وقت کشیدگی تھی وہ سامنے دیکھنے کو ملی. جیسے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پچھلے 10-11 سال میں کوئی 70-80 ملکوں کا, کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں, 70-80 ملکوں کا دورہ کیا, ہزاروں کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوا ان کے پی آر پہ. لیکن جس وقت ہندوستان کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے پیٹھ موڑ دی, انہوں نے منہ دوسری طرف کیا. اور اس کے برعکس جو ہے جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ ان کی یہ پوری دنیا میں بدنام ہے, تو ان کے ساتھ میں کافی ملکوں کو دیکھا گیا کہ وہ کھڑے رہے. تو ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا, جنگوئزم کی سیاست کو ختم کرتے ہوئے ریئلسٹک پالیٹکس کرنی ہوگی, تو تبھی کہیں جا کے آگے ملک جو ہے وہ ایک سٹیبل پوزیشن پہ آ سکتا ہے. سر جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو آپ نے ایک کنسرن بھی جتایا ہے, اور یہاں پر جو ان کے اہل خانہ ہے, جو رشتہ دار ہے, وہ بھی کافی پریشان ہے. حالانکہ ایم ای اے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے ایک انیشیٹو لیا ہے, تو کس طرح سے اس انیشیٹو کو دیکھتے ہیں اور آگے کیا مطالبہ رہے گا آپ کا؟ جیسے ہی یہ کشیدگی شروع ہوئی اور بمباری شروع ہوئی تو ہم نے ایک اپیل جاری کی تھی ایکسٹرنل افیئرس منسٹری کو ہی کہ
جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کشمیری ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، جو بھی ہیں، ان کو ایویکویٹ کیا جائے. لیکن کل مجھے چرار شریف سے ایک پروفیسر صاحب کا فون آیا. چرار شریف کے رہنے والے ہیں وہ پروفیسر ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے، اور ان کی بیٹی وہاں پہ ہے. تو انہوں نے مجھے فون پہ یہ بتایا کہ تہران میڈیکل کالج میں کچھ 30 بچیاں ہیں، باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ 30 بچیاں جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں، اور ان کے گرلز ہاسٹل کے کچھ ڈسٹنس پہ بوائز ہاسٹل ہے، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا. تو وہ بہت ہی لازمی سی بات ہے، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے. تو اسی وقت ہم نے ٹیگ کیا ہمارے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر صاحب کو، اور ان سے اپیل کی کہ وہ جلد از جلد اس میں انیشیٹو لیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خاص طور سے جو بچیاں ہیں وہاں پہ وہ سیفلی ایویکویٹ ہوں، یا تو ان کو وہاں پہ سیف ہاؤسز دیے جائیں اگر فلائٹ پاسبل نہیں ہے، ان کو فلائی بیک کرنا پاسبل نہیں ہے، ورنہ اگر فلائی بیک کرنا پاسبل ہے تو وہ انہیں یہاں واپس پہنچائیں. تو وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ کشمیریز جو اس وقت ایران میں ہیں، چاہے وہ اس میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا ہمارے بزنس مین ہیں. سر اس سے ہٹ کے ایک سوال، اگر یہاں موجودہ یو ٹی گورنمنٹ کی بات کریں گے تو کہاں دیکھتے ہیں جو موجودہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو؟ اور دوسرا، جس طرح سے ایم ایل اے ڈوڈا مہراج ملک کے جو حمایت واپس لینے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو کس طرح سے اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی الزام ہے کہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ان کو حل کرنے میں بھی ابھی جو گورنمنٹ ہے ناکام ہو گئی ہے. یہاں تک کہ جموں میں اس وقت کافی الیکٹرسٹی کرائسس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہے، لیکن جموں کشمیر میں اس وقت ایک پیکیولر سچویشن ہے. یہاں پہ ایک سرکار نہیں، یہاں پہ 2 سرکاریں ایٹ اے ٹائم کام کر رہی ہیں. ایک سرکار ایل جی صاحب کی ہے، اور دوسری سرکار وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، عمر صاحب کی ہے. اور دونوں کی ٹسل جو ہے وہ پہلے دن سے چل رہی ہے اختیارات کے اوپر. ہم نے بار بار اس کے اوپر بات کی کہ جب تک پہلے بزنس رولز طے نہ ہوں، انفارچونیٹلی ابھی تک بھی وہ بزنس رولز طے نہیں ہوئے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ کھینچا تانی جاری رہے گی. اور ہم الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی، اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے آئے کہ جب تک یہاں یہ ڈویل کنٹرول سسٹم ختم نہیں ہوگا، اور وہ صرف اور صرف ختم ہو سکتا ہے جب ہمیں ہمارا جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، جو کوئی ریسٹور کرنا کوئی مہربانی نہیں ہے، ہمارا وہ حق بنتا ہے، وہ جب تک ریسٹور نہیں ہوگا. تو یہ جو جیسا کہ عمر عبداللہ صاحب کے بیان سے لگا، بے بسی جو ہے، یہ بے بسی بدستور رہے گی. اور اس بے بسی کا سب سے فرسٹ کیجولٹی اینڈ دا بگیسٹ کیجولٹی از دا پور پیپل. رہا سوال ایم ایل ایز کا، میں بھی ایک ایم ایل اے ہوں، میں بھی لوگوں کے جذبات اور ان کی خواہشات کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن میں بھی اپنے آپ کو اس وقت باقی ایم ایل ایز کی طرح بے بسی مجھ میں بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام آن گراؤنڈ نہیں ہو رہا ہے. اب اس کی وجوہات ہوتی ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. ہم نے بجٹ پاس کیا مارچ میں، 1 اپریل سے یہ بجٹ جو تھا یہ اپلیکیبل ہو جاتا تھا. ابھی بھی بقول افسران، ابھی بھی جو ایلوکیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ ان کے ٹرانسفر نہیں ہوئے ہیں، جو ابھی تک ہمیں وہ لوگ انفارمیشن دیتے. تو جب تک فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوں گے، ہماری ڈیمانڈز، ہم نے اپنی ڈیمانڈز بنا کے جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں ان کو دی ہیں. انہوں نے ایسٹیمیشن بھی کی ہے، بلکہ وہ ایسٹیمیشنز بھی اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں. کئی کاموں کے ہم نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے ایسٹیمیشن کروائی ہے، لیکن آن گراؤنڈ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی بے بسی دکھاتے ہیں. تو یہ اوور آل بے بسی جو ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے واسطے فی الحال یو ٹی جو ہے، یہ اس کی صحت کے واسطے ٹھیک نہیں ہے. اور غلط روایتیں یہاں پہ قائم کی ہو رہی ہیں اس وقت. یعنی چاہے یو ٹی کہیں چاہے اسٹیٹ کہیں، ایک یو ٹی میں 2 سرکاریں. تو جو یہ ڈویل کنٹرول سسٹم ہے، جب تک یہ رہے گا تب تک یہ بے بسی جو ہے وہ عوام کی بے بسی بھی اسی طرح رہے گی، وہ ایم ایل ایز کی بے بسی بھی اسی طرح رہے گی، اور
وہ جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ان دو سرکاروں کو، ان کی بے بسی بھی اسی طرح رہے گی۔ طاہر صاحب آخر پر جاننا چاہیں گے، امرناتھ یاترا آنے والی ہے تو اس حوالے سے کیا میسج رہے گا آپ کا؟ اور دوسرا، جس طرح سے لیفٹنٹ گورنر نے یہ احکامات صادر کیے ہیں کہ 17 تاریخ سے جو کلوز ڈیسٹینیشنز تھی، ٹورزم ڈیسٹینیشنز، وہ کل سے جو ہے دوبارہ ری اوپن ہوں گی، تو کس طرح سے پورے اس سینیریو کو دیکھ؟ سب سے پہلے تو وہ ڈیسٹینیشنز کلوز کرنے کا لاجک مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو ہو گیا کہ بجائے اینٹیسپیٹ کرنے کے وی چیز دا ایونٹس۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اینٹیسپیٹنگ دا ایونٹس اینڈ چیزنگ دا ایونٹس۔ یہ جو تھا دس واز چیزنگ دا ایونٹس۔ اینٹیسپیٹ کرنا یہ ہوا کہ اگر وہاں پہ وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھا اور ہر روز 2-2.5 ہزار لوگ جاتے تھے تو وہاں پہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ سو اٹس اے سیکیورٹی لیپس۔ دس ہیڈ ٹو بی اینٹیسپیٹڈ کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اس پوری سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے، ہائی وے پہ دیکھیں گے، کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کی۔ کیا یہ پتا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ تعینات ہے تو وہاں پہ کچھ ہونے والا ہے؟ نو، اٹ از ان اینٹیسپیشن۔ اس کو ہم یہ کہیں گے پریکاشنری میجرز۔ اینٹیسپیشن از آلویز پریکاشنری۔ تو جب یہ پورے اسٹیٹ میں آپ اینٹیسپیٹری ایکشنز لے رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں تھا یہ اینٹیسپیٹری؟ سو اٹ از اے فیلئر، سیکیورٹی کا فیلئر تھا۔ اور جو ہمیں پتہ لگا نیشنل چینل سے کہ یہ تو 3 دن پہلے ہی ایک انٹیلیجنس ان پٹ آیا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ بات الگ۔ اس کے بعد میں جب انہوں نے یہ ڈیسٹینیشنز بند کیے تو بجائے یہ کہ آپ ایک پازیٹیو میسج جو باہر سے جن کو ہم چاہتے ہیں وزٹرز یہاں آئیں، آپ تو یہ نیگیٹو میسج دے رہے ہو کہ پہلگام بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 20 ڈیسٹینیشنز 23 ڈیسٹینیشنز، خبردار ادھر نہیں جانا، وہاں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سو دس از ناٹ، میرے حساب سے یہ وزڈم والا ڈیسیجن نہیں تھا۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ اٹ از لیک آف وزڈم، اس طریقے کی کاروائی۔ آپ کو تو آج بلکہ یہ کرنا چاہیے تھا، اف یو وانٹ دیٹ ٹورسٹ ہیو ٹو کم، آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے چاہیے تھے۔ اس ایسی حرکات سے، ایسے فیصلوں سے کانفیڈنس نہیں بلڈ ہوگا ٹورسٹ کا، وہ تو ڈیمورلائز ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ابھی تک تو صرف 22 رن تھا، اب تو 20 ایسے ڈیسٹینیشنز اور ہیں جہاں اگر ہم کشمیر گئے اور اس سائڈ گئے تو ہمیں خطرہ ہے۔ تو دس واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن۔ بہرحال اب وہ اس کو وڈرا کر رہے ہیں، اس ڈیسیجن کو۔ آئی تھنک اٹ از اے گڈ ڈیسیجن ٹو وڈرا، لیکن ساتھ ساتھ جب تک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گے، یہ 3 لیولز پہ ہوں گے اور کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہونے چاہیے۔ ایک یہاں کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ، دوسرا جس اسٹیٹ سے آپ چاہتے ہیں، گجرات سے چاہتے ہیں تو گجرات کا ٹورزم، بنگال سے چاہتے ہیں تو بنگال کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ۔ اس بیچ میں لنک ہونا چاہیے گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا ٹورزم ڈپارٹمنٹ۔ یہ تینوں لوگ چاہے گجرات جائیں، بنگال جائیں، جو بھی جہاں سے بھی چھٹیوں کے حساب سے ان کو آنا ہو، وہاں جا کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے، آفیسرز بات کرنے چاہیے۔ ان کو جس وقت وہ انوائٹ کریں گے، شاید جموں کشمیر کی ٹورزم کی وہ باتیں اتنی نہ مانے جتنا وہ اس اسٹیٹ کے ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کی باتیں مانے، یا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو جائیں وہاں پہ ٹورزم کی طرف سے وہ مانے، تبھی یہ کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور جب تک کسی بھی ٹورسٹ میں، اگر آج مجھے یہ پتہ لگے کہ میں کسی اسٹیٹ میں جانا ہے اور وہاں پہ فسادات ہیں، وہاں پہ خطرات ہیں، تو میں کیوں جاؤں گا؟ جب تک مجھے یہاں گھر بیٹھے ہوئے کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ نہیں، اگر میں دلی جا رہا ہوں تو مجھے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جب تک نہیں ہوں گے تب تک تو یہ خیر ٹھیک ہے، سرکار اپنے حساب سے جو چلا رہی ہے وہ ان کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں۔ باقی امرناتھ یاترا جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہی ہے، سالہ سال سے، صدیوں سے ہو رہی ہے، اور کشمیریوں کے قدموں پہ ہو رہی ہے۔ آج تک کبھی بھی یاترا کے ساتھ میں کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ این روٹ یاترا پہ ہو سکتا ہے، این روٹ یعنی بس میں ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت یاترا ایک سپاٹ سے آگے نکلتی ہے، جو ریچولز میں، ان کے ریچولز میں آتی ہے، ہندو دھرم کے ریچولز میں پڑاؤ جتنے بھی آتے ہیں، اس میں وہ کبھی نہیں ہوا، بلکہ کشمیریوں کے کندھوں پہ ہوا۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی جس طرح ہمیشہ سے ایک کامیاب یاترا رہی اور ہمارے کشمیری لوگوں نے ویلکم کیا ان یاتریوں کا، اسی طرح ہوگا. مجھے پوری امید ہے اس بارے میں، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ موسٹلی دو ہی چیزوں پہ، ہارٹیکلچر اینڈ ٹورزم. تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی پیٹ پہ خود ہی لات مارے. باقی سرکار کو اپنے پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لینے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں پری ایمپٹیو میجرز. بعد میں یہ اس کو ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اینڈ دین یو چیز دا ایونٹ. اب وہ چیز دا ایونٹ بھی کیا آپ نے 4 لوگوں کا، تو آپ کو آج تک بھی آپ تب سے چیز ہی کر رہے ہیں، ابھی تک ان کا آتا پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر آپ لوگوں نے پکڑا ہے تو آپ نے تو بتایا بھی نہیں کہ کون تھے وہ، کیا تھے، کہاں سے آئے تھے، کس کی ڈائریکشن کے تحت کیا. سو چیزنگ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں رہتی ہے، اینٹیسپیشن جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. تو یہ تھے جے کے پی سی سی کے صدر طارق حمید قرار، جنہوں نے جو مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے نہ صرف مڈل ایسٹ اثر انداز ہوگا بلکہ اس کا ایک گلوبل امپیکٹ بھی ہوگا. دوسرا، انہوں نے جموں کشمیر میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے تو اس پر بھی تبصرہ کیا. ویب خان کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سرنر سے مدثر قادری.